بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واقعہ کربلا یا واقعہ عاشورہ سن 61 ہجری کو کربلا میں پیش آنے والی اس واقعے کو کہا جاتا ہے جس میں یزیدی فوج کے ہاتھوں امام حسین علیہ السلام اور آپ کے اصحاب شہید ہو گئے۔ واقعہ کربلا مسلمانوں کے نزدیک تاریخ اسلام کا دل خراش ترین اور سیاہ ترین واقعہ ہے۔ محرم روز عاشورہ کو دونوں فوجوں کے درمیان جنگ ہوئی جس میں امام حسین علیہ السلام اور ان کے بھائی عباس ابن علی اور شیر خوار علی اصغر سمیت بنی ہاشم کے 17 افراد اور 50 سے زیادہ اصحاب شہید ہوئے۔ اکثر تاریخی روایات میں آیا ہے کہ امام حسین علیہ السلام اور آپ کے اصحاب 2 محرم سن 61 ہجری کو کربلا کی سرزمین پر پہنچے۔ حر نے امام سے کہا یہیں اتریں کیونکہ فرات قریب ہے۔ امام نے فرمایا اس جگہ کا نام کیا ہے؟ سب نے کہا کربلا۔ امام نے فرمایا یہ کرب و بلا یعنی رنج و بلا کا مقام ہے۔ میرے والد صفین کی طرف جاتے ہوئے یہیں اترے اور میں ان کے ساتھ تھا۔ وہ رک گئے اور اس کا نام پوچھا تو لوگوں نے اس کا نام بتایا۔ تو اس وقت امیر المومنین امام علی علیہ السلام نے فرمایا کہ یہاں ان کی سواریاں اترنے کا مقام ہے اور یہاں ان کا خون بہنے کا مقام ہے۔ لوگوں نے حقیقت حال کے بارے میں پوچھا تو آپ نے فرمایا خاندان محمد کا ایک قافلہ یہاں اترے گا۔ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا یہ ہماری سواریاں اور ساز و سامان اتارنے کی جگہ ہے، یہاں ہمارا خون بہنے کا مقام ہے۔ اس کے بعد حکم دیا کہ ساز و سامان یہیں اتار دیا جائے۔ 7 محرم کو ابن زیاد نے عمر ابن سعد کو حکم دیا کہ حسین اور آپ کے اصحاب اور پانی کے درمیان حائل ہو جائے اور انہیں پانی کا ایک قطرہ بھی پینے نہ دے۔ عاشورہ کی صبح امام حسین علیہ السلام نے اپنے اصحاب کے ساتھ نماز ادا کی۔ نماز کے بعد آپ نے اپنے مختصر سی فوج 32 سوار اور 40 پیادہ کی صفوں کو منظم فرمایا۔ آپ نے لشکر کے دائیں بازو کو زہیر بن کین اور بائیں بازو کو حبیب ابن مظاہر کا سپرد کیا اور پرچم بھائی ابو الفضل عباس کے حوالے کیا۔ روز عاشورہ کے اہم واقعات میں سے ایک حر بن یزید ریاحی کا لشکر عمر بن سعد سے نکل کر امام حسین علیہ السلام کے لشکر میں شامل ہونا ہے۔ روز عاشور غیر ہاشمی اصحاب اور ساتھیوں کی شہادت کے بعد بنی ہاشم کے جوان یہ کے بعد دیگرے میدان میں جانے لگے اور بنی ہاشم میں سے سب سے پہلے میدان میں جانے والا نوجوان حضرت علی اکبر تھا۔ ان کے بعد ایک ایک کر کے امام بنی ہاشم کے جوانوں نے اپنی اپنی قربانیاں پیش کی۔ ابو الفضل عباس جو لشکر کے علمدار اور خیموں کے محافظ تھے، نہر فرات سے خیمہ گاہ حسینی میں پانی لاتے ہوئے دشمنوں کے ہاتھوں شہید ہوئے۔ روز عاشور اب حضرت حسین علیہ السلام تنہا رہ گئے۔ لشکر یزیدی نے چاروں جانب سے امام عالی مقام کو گھیر لیا تھا۔ امام علی مقام نے آسمان کی جانب دیکھا، شمشیر حیدری کو دہانے ہاتھ میں پکڑا اور نعرہ تکبیر بلند کرتے ہوئے دشمنوں پر ٹوٹ پڑے۔ شمشیر حسینی خوفزدہ فوجیوں کے سر قلم کرتی ہوئی میدان جنگ میں چاروں جانب چل رہی تھی کہ اچانک کہیں دور سے آذان کی آواز آئی۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے ہاتھ روک لیا اور با آواز بلند نماز پڑھنے کی مہلت مانگی، اور یہی وہ لمحہ تھا کہ جب شمر کے جوش دلانے پر مالک کندی نے جوش نبوی کے شہ سوار پر ایسا کاری وار کیا کہ تلوار کلہِ مبارک کو کاٹتی ہوئی کاسے سر تک پہنچ گئی۔ خون کا فوارہ پھوٹ پڑا اور سارا بدن خون کے چھینٹوں سے لالہ احمر ہو گیا۔ آپ نے زخمی سر مبارک پر دوسرا امامہ باندھا۔ جیسے جیسے وقت گزرتا جا رہا تھا، ہزاروں کے حصار میں اکیلے امام عالی مقام کے جسم اطہر پر زخموں کے نشانات بڑھتے جا رہے تھے۔ زخموں کی شدت نے آپ کو نڈھال کر دیا تھا، لیکن اس کے باوجود کسی میں اتنی ہمت نہ تھی کہ شجاعت و بہادری کے اس کوہ گراں کو شہید کر سکے۔ آخر شمر ملعون نے دھاڑ کر کہا آگے بڑھو اور شہید کر دو۔ یہ سنتے ہی آپ پر تیروں کی بوچھاڑ ہو گئی۔ ایک تیر گردن پر پیوست ہو گیا جسے آپ نے اپنے ہاتھوں سے کھینچ کر نکالا۔ زرع بن شریک تمیمی نے زخموں سے چور فاطمہ کے لال پر وار کیا۔
عین اسی حالت میں سنان ابن انس نے نیزہ مارا۔ امام عالی مقام زمین پر گر گئے۔ خولی بن یزید سر قلم کرنے آگے بڑھا لیکن ہاتھ کانپ گئے، پیچھے ہٹ گیا۔ سنگ دل اور شقی القلب سنان ابن انس نے سر مبارک کو جسم اطہر سے جدا کر دیا۔ ابن زیاد کے حکم پر ان وحشی فوجیوں نے جسم اطہر کو گھوڑوں کی ٹاپوں سے پامال کیا۔ آپ کے جسم اطہر پر 33 زخم نیزوں کے، 43 تلواروں کے تھے اور آپ کے پیرہن شریف پر 121 سوراخ تیروں کے تھے۔ اس طرح کربلا کی سرزمین پر یزیدی فوج نے فرزند رسول حضرت امام حسین علیہ السلام کو 3 دن کی بھوک اور پیاس کی حالت میں شہید کر دیا۔ ویڈیوز پسند آنے پر سبسکرائب اور لائک کریں اور بیل آئیکن کو لازمی پریس کر دیں تاکہ آپ کو آنے والی تمام ویڈیوز موصول ہوتی رہیں۔